جو مسکین کو کھانا کھلانے کی مدد نہیں کرتا۔ لعنت ہے وہ لوگوں پر جو نماز پڑھتے ہیں صرف دکھانے کے لیے، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، اور جو لوگ دوسرے کی معمولی سی مدد نہیں کرتے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرنا چاہیے، اور یہ انسان پہ لعنت ہے جو چھوٹی چھوٹی مدد اپنے بھائیوں کی، اپنے پڑوسی کی نہیں کرتے۔ اگر ہر انسان اپنے پڑوسی کی مدد کرے، اپنے بھائیوں کی مدد کرے، انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نمبر 17 میں، سورہ اسراء میں آیت نمبر 26 اور 27 میں، کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہے۔ فضول خرچی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ فضول خرچی بھائی چارے کو روکتی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں، ورس نمبر 188 میں، کہ اپنی دولت کا استعمال مت کرو جج کو دینے کے لیے تاکہ وہ اپنا ججمنٹ آپ کے فیور میں دے، تاکہ وہ اپنا ورڈکٹ آپ کے حق میں دے جو غلط ہے، تاکہ آپ دوسرے لوگ کی دولت چھین سکو۔ یعنی قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ رشوت دینا حرام ہے۔ اگر آپ کوئی جج کو رشوت دیتے ہیں، کوئی حاکم کو رشوت دیتے ہیں تاکہ آپ دوسرے کی دولت چھین سکو، یہ بالکل حرام ہے۔ رشوت دینے سے بھائی چارہ گھٹتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والاصنام والازلام، بت پرستی اور پاسے پھینکنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پاؤ۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جوا، شراب، پاسے پھینکنا، بت پرستی، یہ سارے کام یہ شیطان کے کام ہیں، اور اس سے بھائی چارہ گھٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 میں، کہ کوئی آدمی دوسرے آدمیوں پہ نہیں ہنسنا چاہیے۔ آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ دوسرا آپ سے اچھا ہے۔ کوئی عورت دوسری عورتوں پہ نہیں ہنسنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے عورت آپ سے بہتر ہے۔ ایک دوسرے کو برے نام سے مت بلاؤ، آپس میں گمان مت کرو۔ کئی بار گمان گناہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کو تیار ہے؟ بے شک نہیں، آپ کو گن آئیں گی۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ایک دوسرے پہ ہنسنا اچھی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کو برے نام سے بلانا اچھی بات نہیں ہے، ایک دوسرے پہ گمان کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور غیبت کرنا ایسا ہے گویا کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ کرنے سے بھائی چارہ گھٹتا ہے۔ تو اسلام کی کئی تعلیمات ہے جس سے ہمیں سبق مل سکتا ہے کس طریقے سے عالمی بھائی چارہ اس دنیا میں قائم کر سکتے ہیں۔ نہ کہ اسلام صرف کہتا ہے بھائی چارے کے بارے میں، اسلام میں ہر ماننے والوں کے لیے فرض ہے کہ وہ کم از کم 5 وقت بھائی چارہ کو عمل میں لائے۔ میں ذکر کر رہا ہوں اسلام کے دوسرے رکن کے بارے میں، وہ ہے صلاح، نماز۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ 5 بار نماز پڑھے، اور نماز پڑھتے وقت ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لکھا ہے صحیح حدیث میں، ابو داؤد کی اور صحیح بخاری کی بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 692 میں، کہ جب آپ صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں
تو کندھے سے کندھا ملاؤ اور ٹھکنوں سے ٹھکنا ملاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 2 کتاب الصلاح حدیث نمبر 666 میں، کہ جب آپ صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملاؤ اور بیچ میں کوئی جگہ مت چھوڑو کہ شیطان بیچ میں گھسے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے جو آپ اونیڈا ٹی وی کے ایڈ میں دیکھتے، جو شیطان کے 2 سنگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے، وہ شیطان جو آپ انسانوں کے درمیان بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے، رنگ کا، دولت کا، اونچ نیچ۔ جب ہم صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ کندھے سے کندھا ملائے۔ آپ کے سامنے چاہے راجا کھڑا ہو یا فقیر، امیر یا غریب، گورا یا کالا، آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ کندھے سے کندھا ملائیں۔ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ کم از کم وہ 5 بار ہر روز بھائی چارے کے اوپر عمل کرے۔ اسلام کا 5واں رکن ہے حج، اور حج ایک بہترین مثال ہے بھائی چارے کے بارے میں۔ حج سب سے بڑی سالانہ گیدرنگ ہے، جلسہ ہے، جہاں تقریباً 3 سے 4 ملین 30 سے 40 لاکھ لوگ مختلف ممالک سے آتے ہیں، امریکہ سے، کینیڈا سے، انگلینڈ سے، پاکستان سے، انڈیا سے، سنگاپور سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، اور سارے پہن کے آتے 2 بنا